मसहत से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। जुल्म की तस्वीर हैं जो शाम से सामने आ रही हैं। इससे पहले जुल्म की और बर्बरियत की कहानी शाम की पूरी दुनिया में फैल चुकी है। शाम के लोग हजारों लाखों की तादाद में मुल्क छोड़ के भाग चुके हैं। दुनिया भर में जहां उनको सर छुपाने की जगह मिल रही है वो सर छुपा रहे हैं। शाम में जारी खाना जंगी थमने का नाम नहीं ले रही और ये बर्बरियत की कहानी, कभी हुकूमत इसमें मुलव्विस नज़र आती है, कभी दूसरे फरीक़ैन इसमें नज़र आते हैं। और यही शाम का वो मैदान जंग है जिसने दुनिया को भी तकसीम किया हुआ है। एक जानिब अमरीका और उसके मगरबी इत्तहादी और अरब ममलिकतें हैं, दूसरी जानिब रूस है, ईरान है और दूसरी ममलिकतें हैं। इल्ज़ाम ये सामने आया है कि अब से 2 रोज़ कबल शाम के एक मखसूस इलाके में शामी फ़ौजों की जानिब से, फ़ज़ाइया की जानिब से जो बम फेंके गए, दरअसल उसमें कीमियाई गैस थी और वो ख़तरनाक कीमियाई हथियार से लेस बॉम्ब्स थे जो कि फेंके गए आबादी में और जिसके नतीजे में तबाही और बर्बरियत की एक तस्वीर सामने आई। क्योंकि कहा यह गया कि दरअसल ये कीमियाई हमला है जो कि शाम के सदर बशार उल असद के हामी फौजियों ने किया है, लेकिन जवाब में सामने ये बात सामने आई है। रूस कहता है कि नहीं, दरअसल ये बशार उल असद की हुकूमत को बदनाम करने के लिए किसी और की साजिश है। इस वजह से, इस हवाले से दुनिया तकसीम हो गई है। लेकिन दुनिया चाहे तकसीम हो ना हो, लेकिन तकरीबन 6 दर्जन लोग जिसमें 2 दर्जन बच्चे शामिल हैं, उनकी मौत हुई है। ऐसी कि आपकी रूह कांप जाए, क्योंकि ये कीमियाई हथियारों का हमला था। यहाँ पे केमिकल फैला है, गैस फैली है, जिससे ये तबाहकुन सूरत हाल हुई है, जिसकी पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी शाहजेब जिलानी अपनी इस रिपोर्ट में। सांस लेने की जुस्तजू, दम घुटने का खौफ, जिंदगी और मौत की कशमकश। मुतासरा लोगों की जिंदगी बचाने के लिए उन्हें पानी से नहलाया गया। कुछ जिंदगियां बचा ली गईं, लेकिन बाज के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ये फुटेज शाम में हुकूमत मुखालिफिन ने सोशल मीडिया पर जारी की। इसकी गैर जानिबदाराना तस्दीक मुमकिन नहीं। फुटेज के बाज़ हिस्से इतने परेशान कुन हैं कि दिखाए नहीं जा सकते। ताज़ा हमले का महवर शिमाल मगरबी सूबे इदलिब का शहर खान शेखून था, जिसकी अब गूंज सिक्योरिटी काउंसिल में भी सुनी जा सकती है। अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत कर चुके हैं। बरतानिया का लेकिन बाज़ मगरबी माहिरीन का इसरार है कि इब्तदाई शवाहिद से लगता है कि आम शहरियों को शामी एयरफोर्स ने ही निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा में अब ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि इस साने की जामे तहकीकात होनी चाहिए और आलमी तफ्तीशकारों को शामी एयर बेसेस और फ्लाइट रिकॉर्ड तक रसाई दी जाए। किसी की कोशिश है कि अमन की ख्वाहिश को गम और दहशत में बदल दे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। ये हमला कीमियाई गैस का नतीजा था या कुछ और? हमला शामी फौजों ने किया या किसी और ने? ये तय होना अभी बाकी है। फिलहाल शाम में सरगर्म बैरूनी ताकतें इन अमवात को भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती नजर आती हैं। शाम में 6 साल से जारी फसाद पहले ही कोई 2.5 लाख जाने निकल चुका है। ये ताज़ा हलाकतें इक़्तिदार का ये खूनी खेल रोक सकेंगी, इसके इम्कानात बहुत ही कम नजर आते हैं। ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इस जुल्म के करने वाले और इसके मुहर्रिकात कभी भी सामने आ सकेंगे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र होगा सरगोदा में होने वाला वाक़या, जिसमें 20 लोग 4 ख़वातीन को बर्बरियत का निशाना बना के कत्ल कर दिया गया था। हुकूमत पंजाब कहती है कि तमाम दरगाहों, मज़ारात और इस किस्म के मकामात पर वो सरकारी कंट्रोल नाफिज करेगी और इसके लिए भरपूर इक़्तिदा की जा रही है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। सरगोदा के दरबार मस्ती में 5 रोज कबल जो वाक़या हुआ था जिसमें 20 अफराद जिसमें 4 खवातीन भी शामिल थी, जिस अंदाज से और जिस वहशियाना अंदाज में उसको कत्ल किया गया, ये पूरा वाक़या पूरी कौम के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। इस मामले पे एक डेवलपमेंट हुई है, अहम डेवलपमेंट है, और अब वो ये कि हुकूमत पंजाब डायरेक्ट एक्शन ले रही है। और सरगोदा में इस वाक़े के हवाले से कल हुकूमत पंजाब की काबीना कमेटी का एक इजलास हुआ जिसमें फैसला किया गया कि वज़ीर आला पंजाब को इस हवाले से तजवीज़ दी जा रही है कि सूबे में मौजूद तमाम मज़ारात पर एक हुकूमती कंट्रोल होना चाहिए, महकमा औक़ाफ़ को इसकी तहवील में होना चाहिए और महकमा औक़ाफ़ की तहवील में ये तमाम मज़ारात होने चाहिए और इस हवाले से मौजूदा क़वानीन में ज़रूरी तब्दीलियाँ की जाएँ। ये रिकमेंडेशन है हुकूमत पंजाब की। पंजाब के वफाकी वज़ीर और मजहबी उमूर वगैरह ने कल मीडिया को ये बताया था कि महकमा औक़ाफ़ ने सूबा भर के मज़ारात को मॉनिटर करने के लिए कमेटी बनाई है, जबकि इस हवाले से क़वानीन में तब्दीलियों का जायज़ा भी लिया जा रहा है। जिन दरगाहों के मुतवल्ली क़वानीन पर अमल दरामद नहीं करेंगे, इन मज़ारात को आवाम के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये इस पर अमल हो रहा है। हुकूमत पंजाब इस सिलसिले में इनिशिएटिव ले रही है। इस वक्त पंजाब के में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 552 मज़ारात और दरगाहें हैं। महकमा औक़ाफ़ के पास ये रजिस्टर्ड हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक जो रजिस्टर्ड नहीं है उन मज़ारात की या इस किस्म के मकामात की तादाद जो है वो हज़ारों की तादाद में है। इसके अलावा वो जाली पीर, जाली आमिल, जाली जो तावीज़ देने वाले हैं उनकी तादाद शायद 10 हज़ारों में हो। बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर लोगों को रूहानी सुकून के लिए जाते हैं, वो एक बिल्कुल अलहदा मामला है, मगर पाकिस्तान में खुसूसन सिंध और पंजाब के मज़ाबाती इलाकों में मज़ारात और आस्थानों की आड़ में खुराफात का एक बाजार गर्म है। एक तूफ़ान बदतमीज़ी है, जाली पीर हैं, फ्रॉडिये हैं, आमिल हैं, लालची सजादा नशीन हैं और सादा लो अवाम इनके हाथों रोज़ाना लुटते हैं। और ये भी बहुत अहम बात है कि इन जगहों पर रोजाना अरबों रुपए का माल बटोरा जाता है, अरबों रुपए पाकिस्तानी यहाँ पे लुटा के आ जाते हैं। हुकूमत पंजाब क्या कर रही है इसकी तफसीलात जानेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुकूमत पंजाब के वजीर कानून जनाब राना सनाउल्लाह खान। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। फरमाइएगा, एक तो ये कि जब भी इस किस्म का वाक़या होता है, हुकूमती रद्द-ए-अमल आता है, अक्सर ये देखा जाता है कि वो रिवायती तरह का रद्द अमल होता है। ये फरमाइएगा कि ये क्यों हम ना समझे कि ये रिवायती रद्द अमल नहीं है, इसमें वाकई एक मौसर एक्शन प्लान है जो कि आएगा भी और उस पर अमल भी होगा। इसमें कामरान साहब आपने जो बात की है और जो हवाले दिए हैं वो बिल्कुल 100% जो है वो दुरुस्त है। मामला ये है कि ये लोगों के अकीदे और लोगों का जो एक यानी जो है वो मज़हब के मतलब जो उनकी एक अकीदत है उससे मुतल्लिक़ ये बात है। और इसमें लोग इस हद तक यानी तवहम परस्ती का शिकार हैं कि बाज़ सूरतों में वो कोई बात समझने को या उस बात को जो है वो अदरवाइज़ जो है लेने को जो है वो तैयार नहीं होते। तो इसलिए इन चीज़ों में जो है वो थोड़ा एहतियात की भी जो है वो ज़रूरत होती है। इक्का दुक्का वाक़या तो इससे पहले भी रिपोर्ट होते रहे, लेकिन ये वाक़या जो है वो इतना बड़ा वाक़या है कि इसके ऊपर हम समझते हैं कि अब अगर हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में इक़दाम उठाए तो लोगों की बात भी ये समझ में आएगी और ये मामला जो है ये इस तरह से सामने आया है कि अब इस चीज़ को जो है वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है वो लेना चाहिए। इसलिए हमने एक तो स्पेशल ब्रांच को कहा है कि वो इन मज़ारात की तादाद और वहाँ पे होने वाले जो खराफात या जो भी आप इसको नाम दे लें वो चीज़ें जो है उनको रिपोर्ट करे। और दूसरा महकमा औक़ाफ़ से कहा है कि वो अपनी कैपेसिटी और जो मुतल्लिक़ा यानी अमेंडमेंट्स हैं लॉ में उनके मतलब जो है वो आगाह करे कैबिनेट कमेटी और लॉ एंड ऑर्डर को कि क्यों ना इन तमाम मज़ारों को जो है वो औक़ाफ़ की तहवील में ले लिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी मसाजिद और दरबार जो हैं वो औक़ाफ़ की तहवील में हैं। तो क्यों ना इन सब को जो है वो तहवील में ले लिया जाए और कम से कम इस बात का ख्याल रखा जाए कि वहाँ पे लोगों की जो है वो दीन की जो हमारी जो तालीमात हैं उनके मुताबिक जो है वो लोगों को गाइड किया जाए, उनके मुताबिक जो है वो लोगों को जो है वो हसास मामले की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो मुनासिब है। जाहिर है कि दर्जनों ऐसी दरगाहें हैं जो कि मकाम फैज़ हैं लोगों के लिए, हज़ारों लाखों के लिए लोगों के लिए, और वो
بالکل وہاں جاتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ ایک بہت ہی زبردست لگاؤ ہے وہ اس سے علیحدہ یہ جیسی جگہیں دربار مستی سرکار جو سرگودا کا تھا اور اس طرح کی دوسری جو سینکڑوں ہزاروں درگاہیں ہیں اور جس کو جو بھی نام دے دیا جائے اس حوالے سے تو کوئی کارروائی ہو سکتی ہے نا. اب حکومت اس میں انوالو ہو جائے گی, اوقاف اس میں جائے گی, ان تمام جگہوں پہ آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ یہ کروڑوں روپوں کے نذرانے وصول کیے جاتے ہیں, کروڑوں روپے اربوں روپے جو ہے مہینوں میں یہاں پہ لوگ دے آتے ہیں, پھر اوقاف اس میں ہوگی, حکومت اس میں گھسے گی یا کیسے؟ یہ ایک بڑا مشکل معاملہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں کامران صاحب, یہ کافی مشکل معاملہ بھی ہوگا, پھر اس میں لوگوں کی عقیدت اور لوگوں کے احساسات کا معاملہ بھی ہوگا. لیکن اب کیا کیجئے کہ اس میں جو ہے وہاں پہ یعنی منشیات کا جو ہے وہ کام بڑا عروج پہ ہے بعض جگہوں پہ. اب میں کسی حوالے سے جو ہے وہ نام لے کے بات کرنی مناسب نہیں ہوگی. اسی طرح سے وہاں پہ جو ہے وہ فراڈ اور لوگوں سے پیسے بٹورنے کا معاملہ ہے. وہاں پہ ایسی یعنی چیزوں کو ایک یعنی مذہبی ایک یعنی عبادت آپ کا لفظ اب استعمال کروں تو شاید یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ وہاں پہ برہنہ دمال اور اس قسم کی خرافات ہیں کہ اب کس کا ذکر کیا جائے اور کس کا ذکر نہ کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا. اگر آج نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ دن بدن جو ہے یہ معاملہ مشکل ہوتا جائے گا. ہمیں آج ہی چاہیے کہ آج ہم اس کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے توجہ دیں اور جہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں وہاں سے اس معاملے کو جو ہے وہ شروع کیا جائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ مدارس, مساجد اور دربار, یہ جو مذہب سے متعلقہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہاں سے لوگ جو ہے وہ اپنی عقیدت, اپنے مذہب اور اپنے سکون کے لیے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں, عبادت کے لیے لوگ جاتے ہیں, اس میں اہم بات تو یہ ہے کہ پوری ماننے کے لیے جاتے ہیں. پوری مسلم دنیا میں اس پہ ایک سرکاری کنٹرول ہوتا ہے, ایک قانونی کنٹرول ہے. پوری مسلم دنیا کے اندر یہ تمام معاملات جو ہے وہ ریگولیٹڈ ہیں. اتنا فری فار آل ماحول نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے. یہ بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کے اوپر کنٹرول ہے اور بعض جگہوں پہ تو بہت سخت کنٹرول ہے. اور خاص طور پہ ہم جس ملک سے اپنی عقیدت کی تمام تر جو ہے وہ روشنی حاصل کرتے ہیں وہاں پہ تو اتنا مؤثر کنٹرول ہے کہ جس کو آپ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی مؤثر کنٹرول ہے. لیکن پاکستان میں واقع فری فار آل ہے. پاکستان میں تو یہاں تک ہے کہ پتہ نہیں وہاں پہ کوئی بزرگ دفن بھی ہے یا نہیں ہے اور وہاں پہ جناب یہ بنا کے دربار اور لوگ بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ منسلک کیا ہوا ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے. تو اس لیے پاکستان میں جب یہ فری فار آل ہے تو اس فری فار آل کو ہمیں کسی جگہ سے تو شروع کرنا چاہیے. تو اس لیے اس بارے میں گورنمنٹ پنجاب کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کا یہ ڈائریکشن ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ اس کو ہم کہاں سے شروع کریں. لیکن ہم اس کو شروع اسی انداز سے کریں گے کہ لوگ اس میں لوگوں کے لیے کوئی خوف کا پہلو یا لوگوں کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم ان کی عقیدت سے یا ان کے فیض میں جو ہے وہ جو حاصل کر رہے ہیں اس میں جو ہے کوئی مخل ہو رہے ہیں. بلکہ ہم اس چیز کو ریگولیٹ کر کے اور زیادہ ممکن بنائیں گے کہ وہ وہاں سے اپنا فیض بھی حاصل کریں, وہاں پہ عبادت بھی کریں اور وہاں سے جو بھی جو دین اور مذہب کی ان کو روشنی ملتی ہے اس کو بھی حاصل کریں. بہت بہت شکریہ جناب رانا ثناء اللہ خان ہمارے ساتھ تھے. یقینی طور پہ نہ حکومت کا یہ مقصد ہے نہ ہی کسی کا. جو صوفیاء کرام, جو بزرگان دین کے مزارات ہیں, جو مقدس مقامات ہیں, ان سے منسلک مقامات ہیں, ان کی عزت, ان کی تکریم, اس سے جو رغبت ہے, جو اس سے فیض حاصل کیا جاتا ہے, وہ پورا ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن جو کچھ یہ سرگودا میں ہوا اور اس جیسی ہزاروں مقامات پر ہو رہا ہے اور اس جیسی ہزاروں شخصیات کر رہی ہیں, یقینی طور پہ ان کو پکڑنا, ان کو ریگولیٹ کرنا, ان کو پابند کرنا ریاست کی کلیدی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا. کراچی کی تحریک کا آغاز کیا ہے پاک سرزمین پارٹی نے. وہ کہتی ہے کہ جب تک کراچی کے مسائل وہ حل نہیں کرائے گی اس وقت تک وہ اس تحریک کو جاری رکھے گی. یہ ایک ڈو ناؤ اور نیور والی تحریک ہے جو کہ اس وقت سید مصطفیٰ کمال اس کے آغاز کے لیے کراچی پریس کلب کے باہر بیٹھ گئے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
کراچی کے بدترین شہری مسائل کے حوالے سے آج ایک نئی ابتدا ہوئی ہے. پہلی تحریک کا آغاز ہو رہا ہے, پہلی سیاسی تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. یہ المیہ ہے کراچی کا کہ یہاں کی تباہ کن, چاہے وہ سڑکوں کی صورتحال ہو, پبلک ٹرانسپورٹ کا حال ہو, پینے کے پانی کا مسئلہ ہو, کوڑوں کے ڈھیر ہوں, یہاں کے باغوں کا مسئلہ ہو, یہاں کے اسپتالوں کا مسئلہ ہو. ایک آدھ بیان تو آپ نے سنا ہوگا, لیکن کسی بھرپور احتجاج, بھرپور ایک تحریک کی بات اس سے پہلے کسی سیاسی جماعت نے نہیں کی ہے. پہلی ابتدا ہوئی ہے. پاک سرزمین پارٹی آج اس کی ابتدا کر رہی ہے. پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ بڑی تعداد میں آج کراچی پریس کلب پہنچے. وہاں پر ایک دھواں پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد وہ دھرنا دے کے وہاں سے بیٹھ گئے ہیں. مگر ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ صرف تحریک کا آغاز ہے اور یہ مختلف حوالوں سے تحریک آگے بڑھتی رہے گی. اس حوالے سے آج انہوں نے 15 نکاتی ایک لائحہ عمل بھی دیا, 15 نکاتی مطالبات بھی پیش کیے. ان تمام کا تعلق ان تمام مسائل سے ہے جو کہ کراچی والوں کو تو ظاہر ہے کہ ان کا جینا, اٹھنا, بیٹھنا انہی مسائل کے حوالے سے ہے, بلکہ پورے پاکستان کو ازبر ہو گئے ہیں کہ کراچی کے مسئلے کیا ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے حکومت سندھ کی کوئی کارکردگی قابل ذکر کا انداز سے نظر نہیں آ رہی ہے. یہ ایک تحریک کا آغاز ہے, لیکن جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی کہتے رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ اس تحریک کی وجہ سے کسی کے کان پہ جو رینگے گی بھی یا نہیں. مسائل حل ہونا اور پھر اس مسائل پہ حل ہونے کے حوالے سے حکومت کو اتنا دباؤ فیل ہونا, حکومت سندھ کو, پیپلز پارٹی کو, کہ وہ واقعی کوئی فیصلہ کن انداز میں کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آ گیا ہے, یہ کہنا ابھی بہت بہت قبل از وقت ہوگا. اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ کراچی پریس کلب کے باہر سے موجود ہے پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین جناب سید مصطفیٰ کمال. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب. یہ فرمائیے گا کہ بیٹھ تو آپ گئے, تحریک کا تو آپ نے آغاز کر دیا ہے, یہ مرحلہ کیا ہے, اس مرحلے میں کیا ہونا ہے؟ جی تھینک یو کامران بھائی. یہ مرحلہ تو پہلے آواز لگانے کا ہے, ایشو بتانے کا ہے, حکمرانوں کے کانوں تک آواز پہنچانے والی بات ہے یہ مرحلہ. اور یہ پہلے دن سے اور پہلے منٹ سے یہ والی بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہ ساری مومنٹم, یہ سارا مومنٹم جو ہے, یہ ساری کیمپین, یہ ساری بات کسی 2, 4, 10 دن کی بات نہیں ہے. اب ہماری زندگیوں کا مسئلہ ہے سارا یہ. جب تک ہماری سانس ہے طریقہ کار تبدیل ہوتے رہیں گے. اگر تو یہ مسئلے حل, یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو یہ مسائل حل ہوں گے یا پھر ہماری جان جائے گی. اب ہماری آخری سانسوں تک ان مسائل کے علاوہ, اس کے علاوہ کوئی اور بات ہوگی نہیں, ان مسائل کے حل کے علاوہ کوئی اور بات ہوگی نہیں. تو یہ آج کا طریقہ کار ہے کہ ہم بیٹھ گئے ہیں, روڈ پر آ کر بیٹھ گئے ہیں. پریس کلب کے سامنے کی جگہ ہم نے اس لیے چوز کی ہے تاکہ کراچی میں کسی بھی رہنے والے کو تکلیف نہ ہو, کوئی ایمبولنس نہ رکے, کوئی روڈ نہ رکے. ہم نے کسی پبلک کو بھی یہاں پر نہیں بلایا, لوگ ہماری آواز سن کر خود یہاں پر آ رہے ہیں اور ٹولیوں کے ٹولیوں اور پورے شہر بھر سے لوگ آ رہے ہیں. تو یہ جو پہلا سلسلہ ہے, حکمرانوں کے کانوں تک اپنا پہلے پورا منصوبہ بتایا کہ بھائی پرابلم ہے کیا, اس کا حل کیا اور ہم چاہتے کیا ہیں. اور ابھی یہاں بیٹھ کر ہم انہیں آواز لگا رہے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے جاگو اور شروعات کرو. جیسے جیسے شروعات ہوگی ہمارے طریقہ کار, ہمارا عمل تبدیل ہوتا رہے گا. نہیں کریں گے, دیر کریں گے, ضد کریں گے, ہٹ دھرمی کریں گے, ہمارا طریقہ کار پھر ڈیفرنٹ ہوتا چلا جائے گا. گویا کہ آغاز ضرور ہے, لیکن یہ ہم سب اسیوم کر سکتے ہیں آپ سمیت کہ ان معاملات پہ اس انداز کی فی الحال ان کے کان, حکومت سندھ کے کان پہ کوئی جو رہیں گے, یا کوئی کوڑا صاف ہونے لگے, یا کوئی اندرون شہر کی سڑکیں بننے لگے, یا کوئی باغ دوبارہ بن جائے, یا کوئی اسپتال کو رینوویٹ ہو جائے, یا اس میں کچھ بہتری ہو جائے, وہ تو ہمارا تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ ہونے والا نہیں ہے فی الحال. کامران بالکل آپ کا تجربہ ٹھیک کہتا ہے, یہ رہیں گے بھی نہیں. پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کامران بھائی, لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. نہیں چلا سکتے, یہ اپنی عیاشیاں نہیں کر سکتے, یہ لوٹ مار نہیں کر سکتے. ہم خاموشی سے, اب کراچی کے لوگ خاموشی سے اپنی جانیں نہیں دیتے چلے جائیں گے, اپنے بچوں کو گروی رکھتے ہوئے نہیں چلے جائیں گے. ہم پھر جو ہے وہ تباہ کریں گے, یہ لوگ تباہ کریں گے ساری چیزوں کو, پھر ان حکمرانوں کی عیاشیوں کو تباہ کریں گے. اگر ان کے کانوں پہ جوئی نہیں رہیں گے کہ لوگ ان کے جھوٹی شان و شوکت کو نیست و نابود کریں گے. آپ دیکھیے گا پھر. ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کا تجربہ ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن یہ اس غلط فہمی میں اگر رہیں گے کہ یہ انہوں نے, ہمیں کوئی کال آ جائے گی لندن سے, کوئی رحمان ملک کال کر دے گا ہمیں, یا ہم کوئی ہمارا کوئی شادی ہال نکل آئے گا, یا ہمارا کوئی پیٹرول پمپ ہے, ہمارے پاس اپنی جان ہے دینے کے لیے نا, ہم وہ جان لے کر بیٹھ
بیٹھ گئے یہاں پر لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے. کبھی پریس کلب پہ آج تک کوئی یہاں پر لوگوں نے اجتماع دیکھیں کہ کسی کا شناختی کارڈ لندن میں نہیں مل رہا, لوگ یہاں پر رات کے 2 بجے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. کسی کو ٹی وی پہ ٹاک شو میں کسی نے کچھ کہہ دیا, لوگ یہاں پر. یہ پہلی دفعہ کراچی کے ہر گھر کے مسائل کی بات ہو رہی ہے. اور ہم کیا مانگ رہے ہیں حکومت سے؟ پینے کا پانی مانگ رہے ہیں, اس کی لائنیں مانگ رہے ہیں کہ شہر 70% ریونیو کما کر دیتا ہے, 41% شہر میں لائنیں نہیں ہیں. ہم کچرا اٹھانے کی بات کر رہے ہیں. ہم اس جمہوری دور میں جمہوریت کی پہلی جو سیڑھی ہے جو کہ لوکل گورنمنٹ ہے اس کو اختیارات واپس دینے کی بات کر رہے ہیں. آپ کے شہر کو کامران بھائی ہوا بیچ رہے ہیں, کمرشلائز کر دیا. یہ کچرا ٹوٹ جائے گا بعد میں بھی, سڑک بھی بن جائے گی, پانی بھی آ جائے گا. روزانہ کی اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. 2 فٹ کی گلیوں والی جگہوں پہ یہ کمرشل پلازاز کی پرمیشن دے رہے, کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہیں. آج یہ نظر نہیں آ رہا, آپ کی 7 نسلیں بھی اس کراچی کو ٹھیک نہیں کر پائیں گی. ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ جو کہ چوکیداری کرتا تھا, جو پروٹیکٹ کرتا تھا شہر کے انٹرسٹ کو, اس کو انہوں نے کے بی سی اے کے ساتھ ملا دیا ہے. اور کے بی سی اے کے جو کہ کے بی سی اے کے اوپر چیک تھی, وہ چیک انہوں نے اس کو جو چیک کرنے والا ادارہ تھا وہ اس کے ماتحت کر دیا. اور وہ ماسٹر پلان اور کے بی سی اے اب ایس بی سی اے بن کر وہ پورے شہر میں لوٹ مار کر رہے ہیں. ختم ہونا پڑے گا. ہماری سیاست کا بھی یہی مقصد ہے. میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں 1 ہفتے کے بعد اپنا ایجنڈا چینج کر دوں گا, پاک سرزمین پارٹی دوسرے کاموں میں لگ جائے گی. اب ہمارا جینا مرنا, دوستی دشمنی, لوگوں نے مینڈیٹ دے دیا ہے, لوگوں نے بات کر لی ہے, لوگ ہماری بات سن رہے ہیں. یہی ہے, لوگوں کو موبلائز کریں گے, طریقے سے موبلائز کریں گے, ان کے سکون کو نیست و نابود کریں گے اگر انہوں نے بات نہیں مانی ہماری. بہت بہت شکریہ جناب سید مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ تھے. وقفہ, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے, جس کے بعد ہماری دوسری اہم ترین خبریں اور ان سے جڑے ہوئے تبصرے تجزیات. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. ایک نئی اور بہت ہی دلچسپ اور شاید متنازع پیش رفت ہوئی ہے. حکومتی حلقوں کی جانب سے جنرل راحیل شریف کے اس کیریکٹر کو, اس امیج کو چیلنج کیا جا رہا ہے جو پاکستان کے عوام میں سرائیت کر گیا, خاص طور پہ اس دور میں جب وہ پاکستانی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف تھے. جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کوئی بہت بڑے ہیرو نہیں تھے, بلکہ ایک عام انسان تھے, عام پاکستانی تھے. یہ وہ سوچ ہے, یہ وہ فکر ہے, یا یہ وہ تاثر ہے, امیج ہے جو حکومت کی اہم شخصیتوں میں سابق چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے پیوستہ ہے. لگتا یہ ہے کہ اب حکومتی حلقے اس امیج کے حوالے سے اپنی سوچ کو عیاں کر رہے ہیں اور اس کا آج باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق یہ صرف ابتدا ہے. اب سے لے کے آئندہ آنے والے چند مہینوں میں, آئندہ آنے والے کئی سالوں میں یہ چیزیں سامنے آتی رہیں گی جو کہ براہ راست چیلنج کریں گی جنرل راحیل شریف کے اس امیج کو جو پاکستان کے عوام میں پیوستہ ہے. اسی لیے آج اس کا آغاز ہوا ہے اور براہ راست اس کا پہلا نشانہ ان کی وہ خدمات بنی ہے, وہ ان کی سروسز کو بنایا گیا ہے جو کہ سب سے زیادہ ان کے امیج کو بہتر بنانے میں جس کا کردار رہا ہے. وہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال اور خاص طور پہ کراچی میں بہتر ہوئی جو امن و امان کی صورتحال ہے, اس حوالے سے آج باقاعدہ طور پہ کہا گیا انتہائی اہم شخصیت کی جانب سے, سندھ کے گورنر کی جانب سے, وزیر اعظم جناب نواز شریف کے انتہائی اہم معتمد خصوصی کی جانب سے کہ کراچی کے امن کا کریڈٹ جنرل راحیل شریف کو نہیں بلکہ وزیر اعظم نواز شریف کو جاتا ہے. کراچی آپریشن کا جو کریڈٹ ہے 100% لیٹ بی ریپیٹڈ اگین گوز ٹو پرائم منسٹر نواز شریف. کیونکہ میں نے جس طرح کہا تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز آپ اٹھا لینا, رینجرز کیا موجود نہیں تھی, فوج موجود نہیں تھی, کیا پیپلز پارٹی نہیں موجود تھی, کیا ایم کیو ایم موجود نہیں تھی, تمام سٹیک ہولڈرز موجود تھے. تو ایک نیا ایلیمنٹ کیا آیا تھا, نیا ایلیمنٹ یہ آیا تھا جون 2013 میں میاں نواز شریف پرائم منسٹر بنے تھے. ماشاءاللہ میڈیا وہ اس کا بھی کریڈٹ ان کو دیتا ہے کہ جیسے علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا نا پاکستان کا, کسی راحیل شریف نے خواب دیکھا تھا کہ کراچی کو ٹھیک کرنا ہے. راحیل شریف کو اب ان کو ایک ایسا لارجر دین لائف بنا دیا کہ جب وہ زمین لے رہے ہیں جو کہ ان کا حق بنتا ہے,
تو وہ کہہ رہے ہیں یہ راحیل شریف لے رہے ہیں. بھائی راحیل شریف ایک نارمل ایک جنرل تھے جیسے باقی جنرلز تھے, اور ان کا حق بنتا ہے, یا انہوں نے وہ جو جاب لی ہے اس پر سب حیران ہو گئے کہ جی پیسوں کی خاطر لے رہے ہیں. یہ نارمل پر اس کے ایک ایک جملے کو پہچاننے کی ضرورت ہے, ایک ایک جملے کو یاد رہنے کی ضرورت ہے. جو جناب محمد زبیر نے آج کہا, جیسا کہ میں نے اس پروگرام کی ابتدائیہ میں کہا, یہ صرف ابتدا ہوئی ہے. آگے چل کے اس حوالے سے چیزیں زیادہ تفصیل سے سامنے آئیں گی. خیال یہ ہے حکومت کے لوگوں کا, گو کہ اس کا برملا اظہار نہیں کیا جاتا, اب سے پہلے نہیں کیا گیا, کہ دراصل جنرل راحیل شریف نے اپنے 3 سالہ دور چیف آف آرمی اسٹاف میں اپنی توجہ کا مرکز اپنی ذاتی تشہیر کو رکھا ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ انہوں نے فوج کے ادارے کو استعمال کیا ہے. کہیں نہ کہیں لیکن حکومت کے بڑے بڑے یہ بات ببانگے دہل اپنے اندرونی حلقوں میں اپنے اندر یہ بات کرتے ہیں, اور اب ان کے اس امیج کو باقاعدہ چیلنج کیا جا رہا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ جناب محمد زبیر نے کہا کہ اگر وہ زمین لیتے ہیں, یہ زمین کا معاملہ کیا ہے, اس کی تشہیر ہو چکی ہے, دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے کیا اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ محمد زبیر نے یہ کہا کہ اگر انہوں نے سعودی عربیہ میں یہ کمانڈ قبول کر لی ہے, یہ محض جملہ نہیں ہے, اس کے پیچھے پوری کہانی ہے, کیونکہ ہم انتہائی ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی حلقوں کو اس حوالے سے یہ خیال ہے کہ دراصل جو حکومت پاکستان نے ابتدائی رد عمل دیا تھا سعودی عرب کی درخواست کے حوالے سے, سعودی عرب کے یمن کے معاملے کے حوالے سے, اور پھر اس کے رد عمل میں جو سیاسی قوتوں نے اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی, اور جو اس کے نتیجے میں جو عرب مملکتیں پاکستان سے ناراض ہو گئی تھی, وہ دراصل خود اس کی وجہ کیا تھی, اس کی وجہ کیا شخصیت تھی. حکومت والے کھل کے ابھی اس کا نام نہیں لے رہے, لیکن کیا وہ نہیں لیں گے یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے, مگر ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابتدا ہوئی ہے, ابھی کہانی شروع ہوئی ہے. اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں جو کہ سامنے آ سکتے ہیں, ہمارے خیال میں سامنے آئیں گے, کسی بھی انداز سے سامنے آئے, کیونکہ یہ اس دور میں بھی سامنے آئے جب جنرل راحیل شریف چیف آف آرمی اسٹاف تھے, ان کا نام لے کے بھی یہ بات سامنے آئی, لیکن حکومت نے مٹی پانے کی پالیسی رکھی تھی. آئندہ یہ پالیسی شاید رہے گی نہیں, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آج ابتدا ہو گئی ہے. اس قسم کے کئی بہت اہم معاملات ہیں جو کہ سامنے آئیں گے, اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی بازگشت کھل کے خود ان کے دور چیف آف آرمی اسٹاف میں سنائی دی گئی, حکومت کے انتہائی اعتماد والے شخصیات کے ساتھ سنائی دی گئی, اور بھرپور انداز میں سنائی دی گئی. کچھ آڈیو کیسٹس پرائم منسٹر صاحب کو ملی جو شاید آئی بی نے ٹیپ کی تھیں, اس میں اوپنلی یعنی کہ کانسپریسیز کی باتیں تھیں, اس میں کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, پرائم منسٹر ہاؤس کیسے, میں نے خود تو نہیں سنی, لیکن جو ہمیں پتہ لگا اسی طرح کی باتیں تھیں. 12 اکتوبر 1999 کو جو کچھ ہوا اسی طرح سے ملتا جلتا تھا, لیکن وہ مطلب کہ ہر روز عید کا دن نہیں ہوتا. اور میں پورے یقین سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے جو مشاہد اللہ صاحب بات کر رہے ہیں. سچ غلط جھوٹ یا کچھ بھی اس کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے, لیکن یہ سوچ ہے, حکومتی حلقوں میں ہے, امبیڈڈ سوچ ہے, اور بہت ہی یہ کلیدی سوچ ہے جو کہ جس کا اظہار آج مختصر انداز میں ہوا ہے. اسی طرح کی بات اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما جناب جاوید ہاشمی کر چکے ہیں, جو کہ اس معاملے کی ابھی تک کوئی حکومتی تحقیقات نہیں ہوئی ہے, اس حوالے سے کوئی کمیشن قائم نہیں ہوا ہے, آئندہ بھی نہیں ہوگا, یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی کہانی شروع ہوئی ہے. مشاہد اللہ صاحب کی بات آپ نے سنی ہے, اب جاوید ہاشمی صاحب کی بات سن لیجیے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے یہ ایک ان کا انڈرسٹینڈنگ تھی, انہوں نے جنرل طارق ان سب نے اسی دن ڈیزالو کرنا تھا. یہ باتیں ہمیں عمران خان بتا چکے تھے. آپ عمران خان صاحب کو میرے سامنے بٹھائیں, وہ مانیں گے, کیوں انہوں نے ہمیں کہا کہ جوڈیشل مارشل لا 90 دن کا لگے گا اور وہ آ کے الیکشن کرا دیں گے اور ہماری پارٹی برسر اقتدار آ جائے گی.
اب हम आते हैं अपने दूसरे मौजू पर, जिसका कि ताल्लुक सिंध से है। और सिंध का इंतहाई कलीदी मौजू वो नहीं जिसका ताल्लुक कराची हैदराबाद से होता है, जिसकी गूंज आप रोजाना इस प्रोग्राम में सुनते हैं, बल्कि देही सिंध का मामला, आम सिंधियों का मामला, सिंधी हारियों का मामला, उनकी काश्तकारी का, उनकी ज़राअत का मामला। इसका ताल्लुक है पानी। पानी हमेशा ज़िंदगी और मौत का मसला रहा है। इस मसले पर मुल्क और इलाकों में लड़ाइयाँ, जंगें हुई हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि भारत कई दहाइयों से नए डैम बनाकर हमारे हिस्से का पानी रोक रहा है, लेकिन उसको जाने दीजिए, मामला यहाँ कहाँ है। सिंध हुकूमत जो है वो हमेशा पंजाब पर पानी की चोरी और गैर मुनसिफाना तकसीम का इल्ज़ाम लगाती रहती है, लेकिन आज हम आपको बताते हैं और अफसोस से आपको बताते हैं कि खुद सिंध के अंदर पानी की चोरी का, यानी कि हम कह सकते हैं कि पानी के डाके का एक गैर मुनसिफाना निज़ाम इस वक्त चल रहा है। हम आपको सबूत की बात बताएंगे। इस हवाले से सिंध का हारी और आबादगार सिंध के हुक्मरानों को इसका जिम्मेदार करार देता है। सिंध में यूं तो कई बरसों से नहरों से ये डायरेक्ट वाटर कोर्सेज से पानी निकालने पर पाबंदी है, सरकारी पाबंदी है, लेकिन दरअसल बासर लोग से मतलब जो भी यहाँ का इंपॉर्टेंट बासर आपके नाम ज़हन में आता है, वो उनको खुसूसी बरात के तौर पे आम लोगों का ये हिस्से का ये पानी घर बैठे फराहम किया जाता है। महकमा आबपाशी, हुकूमत सिंध का अपना महकमा आबपाशी, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत सिंध ने साल 2008 से 2014 तक नहरों से पानी की फराहमी के 330 खुसूसी केसेस मंजूर किए। 330 स्पेशल केसेस है, और जिन लोगों को ये खुसूसी मराद दी गई, जिनको ये खुसूसी पानी फराहम किया गया, जो कि हारियों के हिस्से का था, वो लेके दिया गया। उसमें सिंध के हुक्मरान खानदान के साथ अराकीन असेंबली हैं, बासर ब्यूरोक्रेट्स हैं, बासर जमींदार और वडेरे हैं। और सिंध हुक्मरान अपने ही लोगों के साथ ये ज्यादती कैसे करते हैं यहाँ के हुक्मरान, आपको हम ये चश्म कुशा रिपोर्ट दिखाते हैं अपने नुमाइंदा खुसूसी इख्तियार खोकर की। जिला बदीन के इलाके खैरपुर गंबो के हारी अशोक कुमार, इनके 2 बच्चे कुछ अरसे पहले सिर्फ इसलिए फौत हो गए कि इनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। घर वाली के साथ मिलकर 6 माह तक जमीन को खून पसीना दिया, लेकिन मेहनत का फल न मिल सका। ये कणक पोखी है, 2 महीने च बिज लगाया है, पानी था कोन, उन्हें चो क्या असां खपसूं क्या जिम्मेदार को खवेसूं, एक चक्कर को छटिया वो पानी आया कोन, पिछले वाले ब्याह पानी मिले कौन कणक को। नहर ही बंजर पड़ी है तो जमीनों की कैसी हालत होगी। पानी से महरूम सूखे वाटर कोर्सेस, बंजर पड़ी हुई प्यासी जमीनें, चारे की तलाश में फिरने वाले माल मवेशी। इधर पानी हमारे के लिए पीने के लिए नहीं है, पहुंचता ही नहीं पानी, हमारी जमीन तबाह हो गई है, बंजर बन गई है जमीन। ये सारे नहरें सूखे पड़े हैं आपके सामने, ये जमीनें हमारे सारे बंजर बने हुए हैं। नसीर कैनाल के ऊपर तो पानी, मुंड में तो पानी है, लोग पी रहे हैं, 100% वहाँ आबादी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे इलाके में ट्रेल में बिल्कुल पानी नहीं है। नहरों में पानी की सूरत हाल क्या है, ये देखने के लिए हम बदीन से 125 किलोमीटर शुमाल में जिला टंडुवाला यार के ओडेरो लाल इरिगेशन हेडवर्क्स पर पहुंचे। सक्खर बैराज से निकलने वाली ये सबसे बड़ी नहर रोहड़ी कैनाल है, जो दरिया में पानी की शदीद कमी के बावजूद अपनी पूरी कैपेसिटी में बह रही है। यहाँ अडेरो लाल के मुकाम से इस नहर से नसीर कैनाल नाम की ये दूसरी बड़ी नहर निकल रही है, जो भी अपने पूरे जोबन में है और मुकम्मल भरी हुई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस नहर के आखिर में जो आबादगार और हारी बैठा हुआ है, उसकी जमीन को ये पानी क्यों नहीं मिलता। नहर किनारे चलते दूर दूर तक सरसब्ज आबाद लहलहाते खेत नजर आए, हर तरफ हरे भरे बागात, कहीं तैयार फसल काटी जा रही है तो कहीं नई फसल उगाने की तैयारी हो रही है। जहां पानी है वहां खुशहाली, लेकिन ये सबके लिए नहीं, सिर्फ हुकूमती बासर लोगों के लिए है, जिनको खुसूसी वाटर कोर्सेज से नवाजा गया। लेकिन फिर भी कई गुना ज्यादा पानी चोरी किया जा रहा है। बासर लोगों के वाटर कोर्सेज पर चाबी वाले दरवाजे आम हैं, ताकि जब चाहें जितना चाहें पानी चोरी कर लें, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। नसीर कैनाल से निकलने वाले इस वाटर कोर्स पर
पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सियासतदान और सिंध पर हुक्मरानी करने वाली पार्टी के चोटी के रहनुमा की ज़मीनें सैराब की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक इस वाटर कोर्स की डिज़ाइन कैपेसिटी सिर्फ 9 इंच है, सिर्फ 9 इंच, लेकिन इसमें टेम्परिंग करके इसको 3 फुट से ज़्यादा चौड़ा कर दिया गया है। ये सिर्फ एक कैनाल का मसला नहीं। महकमा आबपाशी सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 8 बरस के दौरान सूबे की मुख्तलिफ कैनालों से पानी की फराहमी के 330 खुसूसी केसेस मंजूर किए गए हैं, जिसका फ़ायदा सिर्फ बाअसर सियासतदानों, वज़ीरों, मुशीरों और आला ब्यूरोक्रेट्स को हो रहा है। लेकिन हुकूमत सिंध ने सूबे में पानी की चोरी रोकने के बजाय पंजाब को तनकीद का निशाना बना रखा है। बाकी दरिया हैं पंजाब के अंदर, उनके भी लिंक कैनाल्स बनाए हुए हैं बहुत सारे, तो वो सारा पानी उधर ट्रांसफ़र कर जाते हैं और मंगलाचर में कोई पानी नहीं मिलता। ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये हमारा पानी ऊपर पंजाब में चोरी होता है, लेकिन जो हमारी सिंध में पानी है वो कहाँ जाता है, वो किसके घर में जा रहा है, वो गरीबों को अपना हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा। जब चोरी पकड़ने वाले खुद चोर हों तो आप यानी कैसे मसले का हल करें? जब तक सियासतदानों में ताकत का इस्तेमाल, पावर का इस्तेमाल, नाजायज़ चीज़ों का इस्तेमाल, बैड गवर्नेंस रहेगी, ये ठीक नहीं हो सकता। सिंध में पानी से महरूम काश्तकार यही सवाल करते हैं कि इन्हें पीपल्स पार्टी को वोट देने की सज़ा आखिर कब तक मिलती रहेगी। इनके इलाके में कब पानी आएगा और कब इनकी ज़मीनें सैराब होंगी। इसीलिए हमने इसका नाम लिया है, ये नहरी पानी हथियाने की, अंदरून से नहरी पानी हथियाने की एक खुशरबा कहानी है, जो कि अभी आपने अपनी स्क्रीन पे देखी। इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद है। खोकर साहब, ये जो 330 लोगों का मामला है, स्पेशल केसेस के, इनको खुसूसी तौर पे जैसे आपने दिखाया है कि 9 इंच की पाइप को तोड़ के 3.5 फीट के ये जो दहाने खोल दिए गए पानी के, ये कौन है 330 लोग? हाँ जी खान साहब, ये जो रिपोर्ट है महकमा आबपाशी ने खुद जारी की है, उसमें ये सारे नाम दिए गए हैं और इसमें जो अहम नाम है, सबसे ऊपर जो नाम है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का है, उसके बाद बख्तावर भुट्टो जरदारी का है, उनके अलावा अजरा पेटियो साहब का नाम है और हाकिम अली जरदारी साहब का नाम है, और इनके जो फ्रंट मैन के तौर पर आमतौर पर मशहूर हैं अली हसन जरदारी है, अबू बकर जरदारी है और गुलाम कादिर मरी है, और कभी 20 जरदारी हैं। इस रिपोर्ट में तकरीबन 20 लोग सिर्फ जरदारी ज़ात के हैं। उसके अलावा जो अहम लोग हैं उनमें मंजूर वसान है, मखदूम जमील ज़मान है, मलक असद सिकंदर है, पीर मज़हरुल हक है, मुज़फ़्फ़र शाह, सैयद मुज़फ़्फ़र शाह है, गुलाम मुस्तफ़ा मेमन है, और उसके अलावा हरीराम किशोरी रार है, हसनैन मिर्ज़ा है, कमाल चांग है, और साबिक चीफ सेक्रेटरी गुलाम अली पाशा है। वज़ीर आला सिंध के मौजूदा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं नवीद कामरान बलोच, उसका भी इसी रिपोर्ट में नाम शामिल। अच्छा, क्या है ये स्पेशल केस? क्या मतलब, क्या चीज़ क्या है ये? इतने नाम तो आपने ले लिए, मगर ये तो सरकारी तौर पे इनको इजाज़त दी गई है ना कि इनको खुसूसी पानी दी जाए। क्या है ये मामला, क्या है? कामरान साहब, ये है कि आमतौर पर ये जो कैनाल्स होते हैं, मेन कैनाल जो सिस्टम होता है, उसमें से डायरेक्ट आउटलेट नहीं दिए जाते। डायरेक्ट आउटलेट देने का मतलब होता है कि हमेशा शाखें निकलती हैं, फिर शाखों से पानी जाता है। लेकिन ये वो केसेस हैं जिनमें डायरेक्ट कैनालों से, रोडी कैनाल से, नसीर कैनाल से, दादू कैनाल से, राइस कैनाल से डायरेक्ट इन लोगों को खुसूसी केसेस के तौर पर इनको पानी दिया गया है, और वो ऊपर वाले हिस्से से दिया गया है, ताकि जो नीचे वाले जो नहरें हैं, जो नीचे जो आबादगार हैं, फिर उनको पानी नहीं मिलता। उन पर पाबंदी है, इन डायरेक्ट आउटलेट्स पे आमतौर पर पाबंदी है, आम लोगों को ये नहीं मिलता। लेकिन स्पेशल केसेस के तौर पर मंजूर करके वजीर आला ने ये इन लोगों को जब चाहें वो मतलब दे देते। तो आपने जितने नाम लिए, ये वजीर आला सिंध की बाकायदा इजाजत से इन नामों को ये इजाजत दी? ये सरकारी फहरिस्त है जो आप बता रहे हैं? कामरान साहब, इस फहरिस्त में हर जो उनका जो ऑर्डर नंबर है, नोटिफिकेशन नंबर है, वो भी शामिल है। ये बाकायदा महकमा आबपाशी ने समरियाँ भेजी वज़ीर आला सिंध को, फिर वज़ीर आला सिंध ने उनकी अप्रूवल दी, और उनके बाद उनको स्पेशल वो आर्डर दिया गया, और फिर उन लोगों ने जाके ये डायरेक्ट आउटलेट्स निकाले और अपनी नहरों को आबाद किया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इख्तियार खोकर हमारे साथ है। बहुत अहम मौजू है। हमारी सर तोड़ कोशिश थी कि हुकूमत सिंध कम अज़ कम इस मामले पर ज़रूर आए, अपनी वजाहत दे, हमारे इन इल्ज़ामात का जवाब दे, मगर हमारी कोशिश कामयाब नहीं हुई है। लेकिन कल भी, परसों भी, जब भी
हुकूमत सिंध चाहे तो इस मामले पर आए और ज़रूर अपना मौक़िफ़ बयान करे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट को याद दिलाया है कि फौरी तौर पर इंतखाबी इस्लाहात मंजूर करें, वरना फिर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम आप लगाते रहेंगे। शफाफ इलेक्शन के लिए ज़रूरी है, मरदमशुमारी भी मुकम्मल करें, और ये भी नहीं हुई तो फिर डिलिमिटेशन नहीं होगी। ये सख्त वार्निंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आज, और इस पर बात करने के लिए हमने मदऊ किया है वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसाक डार को, जो कि हमारे साथ एक छोटे से वक्फे के बाद होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक बहुत अहम वार्निंग दी है, पार्लियामेंट को याद दिलाया है कि जल्द अज जल्द इंतखाबी इस्लाहात मुकम्मल की जाएं, ये कानून मंजूर किया जाए और इसके साथ ही 6 महीनों में मरदमशुमारी का डेटा मुकम्मल किया जाए, वरना शफाफ इलेक्शन भूल जाएं। ये इस अहम डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दिलाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब जस्टिस रिटायर्ड सरदार रजा खान ने, जिन्होंने के खत लिखा है स्पीकर कौमी असम्बली जनाब अयाज सादिक को। ये खत जो जारी हुआ है इसमें कहा गया है कि इंतखाबी इस्लाहात में ताख़ीर आइंदा इलेक्शन की तैयारी में रुकावट बन सकती है। इंतखाबी इस्लाहात बिल 2017 की जल्द अज जल्द मंजूरी कराई जाए। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से 6 महीने पहले जामे मनसूबाबंदी करनी है। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि जो गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च जफर इकबाल ने कहा था, उसको दोहराया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ कराने को तैयार है, लेकिन मरदमशुमारी का डेटा सितंबर तक मुकम्मल ना हुआ तो 2018 में इलेक्शन नई हल्का बंदियों के बजाय मौजूदा हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे, और फिर जाहिर है कि इस पूरे माहौल में शिकायत पैदा होंगी। इस हवाले से अहम बात यह है कि हुकूमत ने जुलाई 2014 में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसाक डार की सरबराही में तमाम पार्लिमानी जमातों की 34 रुकनी इंतखाबी इस्लाहात कमेटी तश्कील दी थी। ये पार्लिमानी कमेटी का टास्क यही था कि इंतखाबी इस्लाहात तजवीज़ की जाएँ। कमेटी ने इंतखाबी इस्लाहात की मंजूरी से कबल तकरीबन 3 साल तक इस पर सलाह मशवरा किया है, और अब से 3 माह कबल 7 जनवरी को इस हवाले से ये बात सामने आई थी। हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि अब ये तमाम जमातों का इस पे कंसेंसस हो गया है और इंतखाबी इस्लाहात का बिल पार्लियामेंट से अब मंजूर करा लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त न सिर्फ ये कि ये पार्लियामेंट ने अभी ये बिल मंजूर नहीं किया है, दूसरी जानिब वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कशमकश और उसके जो शिकायत है इलेक्शन कमीशन से बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान खिला वसी से वसी तर होता जा रहा है। 2018 का इलेक्शन शफाफ तरीन हो, तमाम सियासी जमातें उसके इंतखाबी मेकानिज्म पे तैयार हों। पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ये बहुत कलीदी मसला है। क्या इसमें कोई मसला, इसमें ताख़ीर की वजह क्या है, क्या कोई मसला दरपेश हो गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये वार्निंग क्यों जारी करनी पड़ी, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरम इसाक डार ने, जो कि हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डार साहब। तमाम चीज़ें जब तय हो गई थी जनवरी में, आपने खुद फरमाया था, और फिर कबाहत क्या है, ये जो इंतखाबी इस्लाहात की मंजूरी का बिल है ये क्यों मंजूर नहीं हो रहा पार्लियामेंट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब आपका शुक्रिया। मैंने भी अखबार में भी पढ़ा है, और जो ख़त वार्निंग तो ना कहें, कम्युनिकेशन है एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्पीकर साहब के ज़रिए जो कॉपी मुझे मिली है ऑलरेडी। गुजारिश ये है कि बिल्कुल जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि ये 2014 में ये एक पार्लिमानी कमेटी बनी और कमेटी ने मुझे उसका चेयरमैन मुंतखब किया। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की उसमें नुमाइंदगी थी। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने पूरे पाकिस्तान से अपनी तजावीज़ भेजी और आज तक करीबन 90 मीटिंग्स हो चुकी हैं इस कमेटी की और सब कमेटी की मिला के। 20 मीटिंग्स मेन कमेटीज़ की हो चुकी हैं, और अक्टूबर में जब हमने एक सब कमेटी की तश्कील दी जिसमें मेनली वकला थे तमाम जमातों के, और उसमें उसकी करीबन 70 मीटिंग्स हो चुकी हैं। अब हमारा मेन TOR क्या था कि इस मुल्क में 1974 से लेकर आज तक 9 कवानीन हैं और उसके मुताबिक रूल्स हैं जिसके तहत पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होते रहे हैं।
سو یہ اس وقت وقت کا تقاضا تھا اور مسلم لیگ نون کا ایجنڈا تھا اور اس کا ایک مینیفیسٹو کا ایک حصہ تھا، ہمارا پلان تھا کہ ہم ان تمام قوانین کو کنسالیڈیٹ کر کے پاکستان کو ایک قانون دیں گے۔ میری ایز چیئرمین یہ پوری ایفرٹ ہے کہ کنسنسس کے ساتھ کام کیا جائے اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کی انپٹ لی جائے۔ تو ہم نے مئی 2016 میں جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ایک فیز آیا جہاں کے الیکشن کمیشن کے جو ممبرز ہیں یعنی کمشنرز اور چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے اگر اس وقت کچھ اپوائنٹمنٹس ہو جاتی تو پھر یہ قانون جو ہے یہ پھر ان کی ٹرم ختم ہونے کے بعد یا تو لاگو ہوتا اس حوالے سے صرف کہ کیسے اپوائنٹمنٹ ہوگی، یا ہم ایک آئینی ترمیم لے کے آتے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً مئی 2016 میں کمیٹی نے فرسٹ انٹرم رپورٹ میں نے کمیٹی کے بہاف پہ دونوں ہاؤسز میں پیش کی۔ ایک آئینی ترمیم ملک میں اس وقت غالباً میرے خیال 22ویں ترمیم تھی، وہ اس وقت پاس ہوئی دونوں ہاؤسز سے، اور الیکشن کمیشن کے جو تمام کمشنر صاحبان ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ نئے قانون کے تحت ہوئی۔ ہمارا کام باقی جو تھا الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے جاری رہا، اور ہم نے اینڈ آف دسمبر میں ہم نے الحمدللہ 20th مین کمیٹی کی میٹنگ اور 90th میٹنگ آف اوور آل سب کمیٹی اینڈ کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نے کنسنسس کے ساتھ اپنی رپورٹ تیار کی جس کا ابھی آپ نے ذکر فرمایا، اور وہ رپورٹ جو تھی میں نے تجویز کیا کمیٹی کو، اور کمیٹی نے اس کو سب نے مہربانی کر کے قبول کیا کہ بجائے ہم اس رپورٹ کو فائنل رپورٹ پیش کر دیں نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں ہم، اور پھر جس کا مطلب ہے کہ قانون سازی شروع ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی اس ملک میں ماضی میں کوئی آئینی ترمیم ہوئی بڑی یا کوئی بڑا قانون پاس ہوا تو کافی شور و گل رہا ٹاک شوز میں بھی اور میڈیا میں بھی کہ جی جو ممبرز تھے ان کو تو پتا تھا، لیکن جو باقی نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں یا سینیٹرز ہیں ان کو تو کچھ نہیں پتا تھا، ان کو بھی موقع ملنا چاہیے تھا۔ حالانکہ ان کی انٹریکشن تھرو آؤٹ ہوتی رہی ہے اور ہونی چاہیے، اور کمیٹیز اور پارٹیز کو بھی فیڈ بیک اپنے جو ممبرز ہیں پارٹیز کے دیتے رہے اور دینا چاہیے تھا۔ تو ہم نے 30 دسمبر کو اس میں صرف ایک چیز پہ اختلاف تھا جناب خان صاحب، وہ یہ تھا کہ پولڈ ووٹس جو ہوں گے کسی بھی کانسٹیچوئنسی میں اس میں کیا منیمم 10% ہو عورتوں کے ووٹ تو قابل قبول ہوگا وہ الیکشن، یا جو ناردرن ایریا ٹرائبل ایریاز کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ابھی ہماری اتنی میچورٹی نہیں 5% ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت اختلاف تھا، اور ہم نے دسمبر کے اینڈ میں دونوں ہاؤسز میں نے کمیٹی کے اپروول کے ساتھ ایز چیئرمین آف دی کمیٹی میں نے نیشنل اسمبلی میں بھی وہ رپورٹ پیش کی اور میں نے سینٹ میں بھی وہ رپورٹ پیش کی، اور ان کو کہا کہ آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں، پڑھ لیں، اور اگر ابھی بھی کوئی اور تجویز ہے کسی کی تو مہربانی کر کے ہمیں 30 دن میں دے دیں۔ آپ پوچھیں گے کہ بھائی پھر 30 دن تو اینڈ آف جنوری میں ختم ہونے تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ یہ کام شروع کر دیتے، لیکن 7 جنوری کو پاکستان میں ملٹری کورٹس جو تھے اس کی سنسٹ کلاز جو ہے وہ لاگو آ گئی، اور پاکستان میں جو ملٹری کورٹس کا پروسیس تھا وہ سٹال ہو گیا۔ آپ اس پہ اتفاق کریں گے کہ پاکستان میں جہاں الیکشن ریفارمز بہت امپورٹنٹ ہیں اسی طرح دہشت گردی سے نپٹنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی سیکیورٹی چیلنج تھا اور ہے اور رہے گا جب تک ہم اس کو انشاءاللہ مکمل طور پہ اس کو فتح نہیں کریں گے اس ٹیریٹری کو اور اس سبجیکٹ کو۔ تو وہ پروسیس جو ہے وہ پھر حکومت اور خصوصاً میں اس میں ہم پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ اس پہ بھی تمام پارٹیز کی نمائندگی پہلے نیشنل اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز کی ایک کمیٹی انفارمل بنی جس کو اسپیکر خود چیئر کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ جب سینٹ نے کہا کہ جی آپ بعد میں ہمارے پاس آئیں گے ہمیں بھی انکلوڈ ہونا چاہیے، تو 1 منٹ ضائع کیے بغیر حکومت کے بہاف پہ میں نے ان کی شمولیت بھی اسپیکر صاحب کو ریکویسٹ کر کے کروائی، اور پھر وہ پروسیس جو ہے حالیہ جو پیچھے سیشن پروروگ ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں وہ آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے۔ مزید تجاویز آئی ہیں
جس کو کمیٹی آلریڈی دیکھ رہی ہے، اور یہ کام بدھ جو آنے والا ہے اگلا ہفتہ انشاءاللہ یہ بدھ کو کمپلیٹ ہو جائے گا، اور جمعرات کو ٹینٹیٹیولی جو مین باڈی ہے پارلیمانی کمیٹی الیکٹورل ریفارمز وہ ملے گی اور اس میں وہ اپنا فیصلہ کرے گی. اور ساتھ ہم نے ٹائم بچانے کے لیے فیوچر کا ڈرافٹ رولز بھی تیار کر لیے دسمبر کے اینڈ میں. تو میں آپ کے توسط سے یہ آپ کے ویورز کو شیئر کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ یہ کمیونیکیشن آتی یا نہ آتی، ان کی مہربانی، انہوں نے اسپیکر کو لکھا اور باور کروایا، لیکن یہ ہمارے ٹریک پہ آلریڈی تھا. میں جیسے عرض کیا کہ اگر ملٹری کورٹس میں قریباً 2 مہینے پلس وقت نہ لگتا تو شاید یہ قانون ہو چکا ہوتا. اب کوئی آپ کے ذہن میں ڈیڈ لائن ہے کہ اب اس کو کب تک پارلیمنٹ سے تھرو کرانا ہے؟ کیونکہ آگے پھر بجٹ آ رہا ہے، پھر وہ ایک لمبا سلسلہ ہو جائے گا، اور اب آئی تھنک کہ اب آپ فردر اس میں ٹائم نہیں ہے، تو کوئی ڈیڈ لائن ہے اب؟ جی کامران صاحب، یہ میں جیسے عرض کیا کہ فرینکلی نہیں بجٹ سے بہت پہلے میں آپ سے ڈیڈ لائن شیئر کر لیتا ہوں. آبویسلی کمیٹی آئی ایم شیور کہ مجھے انڈورس کرے گی انشاءاللہ. جیسے میں نے عرض کیا کہ پلان یہ تھا لاسٹ ویک جب میں گیا ہوں ملٹری کورٹس کے بعد آرٹیکل 4 کنسلٹیشن کے لیے، تو پلان یہ تھا کہ بدھ جو آنے والی ہے، بدھ کو ہمارا یہ جو پروسیس ہے، یعنی آپ کہہ لیں 12 تاریخ کو یہ تمام سب کمیٹی کا مکمل ہو جائے گا جو نئے پرپوزلز آئے ہیں اس حوالے سے. اور میں آپ کو یہ بھی شیئر کر سکتا ہوں کہ جو ماضی کے پرپوزل تھے 4000 صفحات پر، اس میں سے میجورٹی وہ ہے کہ جن کے نہیں ہوئے انہوں نے کمپیئر کیا ہماری کمیٹی کی رپورٹ کو، اور وہ دوبارہ بھیج دی ہیں قریباً 700 پرپوزلز. تو بدھ کو یہ کام ٹینٹیٹیولی ختم ہو جائے گا. 13-14 ہم نے ٹینٹیٹیولی پارلیمانی کمیٹیوں نے الیکٹرل ریفارمز رکھی ہے. اس کی مزید بہت زیادہ سٹنگز نہیں ہوں گی، 1 یا 2 ہوگی. ہوپفلی سبجیکٹ ٹو پریزیڈنٹ صاحب سمننگ نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ ان دا کمنگ ویک. مجھے امید ہے کہ جو پارلیمانی افیئرز کی سمری ہے اس حوالے سے پیر کو انشاءاللہ سینٹ سمن ہو جائے گا، اور بدھ کو نیشنل اسمبلی سمن ہونے جا رہی ہے. یہ چیزیں آٹو ہو رہی ہیں. یہ جو آپ نے وارننگ لیٹر بات کی، وہ وارننگ کے بغیر یہ سارا حکومت کا پلان تو کئی ہفتے پہلے ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو یہی چیزیں ہونی تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ کئی ہفتے پہلے یہ پروسیس میں یہ چیزیں چل رہی ہیں. نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلانا، سینٹ کا اجلاس بلانا. آپ کو یاد ہے ملٹری کورٹس میں بہت زیادہ سٹریچ ہو گئی، اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں انشاءاللہ یہ تھرو ہو جائے گا. اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں انشاءاللہ تعالی یہ تھرو ہو جائے گا پارلیمنٹ سے. یہ آنے والے خان صاحب آنے والے سیشن میں آپ کو یہ عرض کر دوں، اس جو سیشن ابھی آ رہا ہے obviously سبجیکٹ ٹو کمیٹی اپروول، میری پوری کوشش ہے کہ یہ ایک ہسٹورک کام جو ہونے جا رہا ہے. 40 سال سے زیادہ مدت کے بعد ملک میں ایک نیا جدید قانون، ایک کنسولیڈیشن آف 9 قوانین اور نئے رولز تو خیر جیسے میں نے کہا پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے، بٹ وہ بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہے. وہ ای سی پی کرے گا لا پاس ہونے کے بعد. وہ تیار ہیں اور اس کمیٹی نے اس میں پوری انپٹ دی ہے. ساتھ پیرل وہ بھی کام ہوا ہے، اور اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اپنا رول پورا ادا کیا ہے. تو یہ اس سیشن میں یہ جو رپورٹ ہے فائنل اس کمیٹی کی وہ ٹیبل ہو جائے گی دونوں ہاؤسز میں. اور اس کے ساتھ ہی جو ڈرافٹ قانون ہے، بل ہے، وہ جنرل الیکشن لا بل 2017 بھی ٹیبل کر دیا جائے گا. تو انشاءاللہ بجٹ سے بہت پہلے یہ قانون جو ہے 1 by 1 پہلے نیشنل اسمبلی سے اور پھر سینٹ سے پاس کروایا جائے گا انشاءاللہ. اچھا سر، ایک اور چیز، کیونکہ جو کلیدی حکومتی معاملات ہوتے ہیں اس پہ ماشاءاللہ آپ کی نگاہ ہوتی ہے. یہ الیکشن کمیشن نے یہ بھی خاص طور پہ کہا ہے کہ سینسس کا کام بھی جو ہے یہ سپٹمبر تک جو خاص طور پہ یہ جو ڈیٹا ہے یہ ہمیں اویلیبل ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ڈیلیمیٹیشنز مکمل نہیں ہوگی، اور ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوئی تو پھر یہ ایک مسئلے والی بات ہوگی. یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے، حکومت کے ذہن میں ہے کہ یہ کام اس ڈیڈ لائن سے پہلے ہونا ہے جو آج یاد دلایا ہے سپٹمبر سے پہلے؟ خان صاحب جیسے ہر چیز آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے ہمارے بھی ذہن میں ہر چیز ہوتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میری تو پوری کوشش تھی اور حکومت کی منظوری بھی تھی کہ یہ سینسس ہماری حکومت نے 19 سال پہلے کروایا تھا. اور یہ سینسس ہماری پوری کوشش تھی کہ لاسٹ ایئر مارچ 16 میں ہر چیز کی تیاری تھی.
لیکن جو ہماری اس وقت ضرب عضب جس پوزیشن میں تھی اور جس طرح ہماری آرمڈ فورسز انگیج تھیں ٹرائبل ایریاز میں، اس حوالے سے ہمیں وہ فوج کی اویلیبلٹی آلموسٹ امپاسبل تھی. ہم نے اس وجہ سے سینسس کو کنسلٹیشن تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کر کے ہم نے ابھی اللہ کے فضل سے مارچ میں شروع کیا ہے. یہ پروسیس جو ہے ایز یو نو کہ فیز آؤٹ ہے. مئی کے قریباً تیسرے ہفتے میں یہ مکمل ہوگا انشاءاللہ. اور فوج کی انوالومنٹ اس لیے ہے کہ کریڈیبلٹی کو مینٹین کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک اٹیمپٹ 2011 میں ہوئی تھی اور سینسس جو ہوا تھا اس وقت ہاؤسنگ سے شروع ہوا تھا، تو اس میں اتنی کنٹروورسی ملک میں جنریٹ ہو گئی تھی کہ وہ چند ارب روپے خرچ کرنے کے باوجود وہ ہاؤسنگ سینسس کو سکریپ کرنا پڑا تھا. آپ کو یاد ہوگا 2011 میں. تو ابھی ہاؤسنگ سینسس ہوا ہے، اس کے بعد پاپولیشن سینسس مردم شماری شروع ہو چکی ہے. میں نے اس میں جو گورننگ، جو کہ اگین اسٹیٹسٹکس ڈویژن کا یہ ایک معاملہ ہے اور اس کی ذمہ داری ہے جو میرے پاس ہے، اور اس کے ساتھ جو آٹونومس باڈی ہے اس کی وہ لائن ڈویژن ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس. تو ہم نے اس میں ٹرانسپیرنسی کے لیے پروفیشنلز جو پروفیسر نظام ہیں، ڈاکٹر زیبا ہیں، یو نیم اٹ، ان کو ڈالا ہوا ہے. ایک اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر جو جن کی رچ بیک گراؤنڈ ہے لا کی بھی، سول سرونٹ کے طور پہ خواجہ ظہیر صاحب، ان کو اٹیچ کیا ہوا ہے. تو حکومت کا پورا فوکس ہے کہ کریڈیبل اور ٹرانسپیرنٹ جو ہے جو سینسز اللہ کے فضل و کرم سے اپنے شیڈول کے مطابق مکمل ہو. مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ جو ٹائم لائن انہوں نے دی ہے سپٹمبر کی، اس سے پہلے اس کی رپورٹ جو ہیں جو ریکوائرڈ ہوں گی الیکشن کے حوالے سے وہ اویلیبل ہوں گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب اسحاق ڈار. ہمارے ساتھ تھے. ایک وقفہ، اس کے بعد واپس آتے ہیں. اگر میرے ہاتھ صاف ہوں گے تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کرپشن کو کم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. پہلی دفعہ سندھ پولیس میں ہم نے بالکل شفاف ریکروٹمنٹ کی ہے اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. آپ مجھے 1861 کا قانون ہاتھ میں پکڑوا کے مجھ سے کیسے 21ویں صدی کی آپ توقعات رکھ سکتے ہیں؟ جب تک یہ قانون تبدیل نہیں ہوگا تب تک آپ کی پولیس فورس بات کرنے کے قابل نہیں ہوگی. میں نے اس ادارے کے لیے، اس شہر کے لیے ایک ایسے ٹھوس اقدامات کیے ہیں جو آلموسٹ irreversible ہیں. یہ پوسٹنگ اور اسائنمنٹس جو ہے وہ آنی جانی چیز ہوتی ہے. سندھ حکومت کی کوشش کہ کسی طرح سے بااصول اور اچھی شہرت والے انسپیکٹر جنرل پولیس سندھ اے ڈی خواجہ کو تبدیل کر دیا جائے، آج پھر ناکام ہو گئی. اس سلسلے میں کل ایک بھرپور کوشش کی تھی حکومت سندھ نے، جس کے نزدیک اس وقت سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ کسی صورت سے اے ڈی خواجہ کو سندھ سے نکال دیا جائے. کل جب اس نے خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ نے خصوصی کابینہ کا خصوصی اجلاس منعقد کیا تھا اور پھر پوری کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اے ڈی خواجہ کو نکال دیا جائے، ان کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. آج یہ فیصلہ لے کے حکومت سندھ ایک بار پھر سندھ ہائی کورٹ پہنچی، جہاں پر اس حوالے سے اس مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے. سندھ ہائی کورٹ نے حکومت سندھ کی یہ درخواست کے اسٹے آرڈر جو سندھ ہائی کورٹ نے دیا ہوا ہے اس حوالے سے کہ حکومت سندھ اے ڈی خواجہ کو تبدیل نہیں کر سکتی، اس کو ختم کر دیا جائے. آج سندھ ہائی کورٹ نے اس درخواست کو مسترد کر دیا. گویا کہ مطلب یہ ہے کہ اے ڈی خواجہ سندھ پولیس کے سربراہ رہیں گے، بھرپور انداز سے اسی انداز سے کام کرتے رہیں گے جیسا کہ شہری چاہتے ہیں، اور میرٹ کی سربلندی کے حوالے سے اور شفافیت کے حوالے سے جو بھی ان کے بس میں ہوتا ہے وہ اس کوشش کو جاری رکھیں گے. اس فیصلے کے فوراً بعد اے ڈی خواجہ سینٹرل پولیس آفس پہنچے کراچی کے قلب میں، جہاں پر پولیس کے افسران نے نہ صرف یہ کہ اس پر بڑی خوشی کا اظہار کیا، وہاں مٹھائیاں تقسیم ہوئی ہیں، اور اگلے ہی چند لمحوں میں وہاں پہ ڈائریکٹر جنرل رینجرز میجر جنرل محمد سعید بھی پہنچے، اور پھر سندھ میں اور کراچی میں جو امن امان کی صورتحال ہے اس حوالے سے ڈائریکٹر جنرل رینجرز اور
اے ڈی خواجہ کے درمیان گفتگو بھی ہوئی، اس کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح سے اے ڈی خواجہ کا یہ سفر شروع ہو گیا۔ اور دوسری جانب حکومت سندھ کی ایک نئی کوشش کا آغاز کہ وہ کہتے ہیں کہ چاہے کچھ ہو جائے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مزید کیا کیا جا سکتا ہے، کیسے اے ڈی خواجہ کو ہٹایا جائے، حکم کا غلام لایا جائے۔ آج اس کامیابی کو شہریوں کی جانب سے لیڈ کیا ممتاز ماہر قانون جناب فیصل صدیقی نے عدالت عالیہ میں، آج سندھ ہائی کورٹ میں۔ اس وقت جناب فیصل صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ فیصل صدیقی صاحب۔ فرمائیے گا کیا آپ کہیں گے آج کی جو کارروائی ہوئی ہے، جو عدالت کا آج کا حکم ہے، وہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں ہمارے ویورز کو۔ جی آج جو ہے اس کی فائنل ہیئرنگ شروع ہو گئی ہے پورے پٹیشن کی، تو اس کی آج پہلی ہیئرنگ ہوئی، لیکن اس کے علاوہ 3-4 امپورٹنٹ چیزیں ہوئیں اس میں۔ کورٹ نے آبزرو کیا کہ جب ہم ایک کیس سننا شروع ہو جاتے ہیں تو جب تک ہم اس کا فائنل فیصلہ نہیں کرتے، جو بھی انٹرم آرڈرز ہیں وہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو جو اے ڈی خواجہ کے صاحب کے حق میں انٹرم آرڈر ہے کہ وہ کنٹینیو کریں ایز اے جی، وہ کنٹینیو کرے گا جب تک اس کی فائنل ہیئرنگ نہیں ہو جاتی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں بتا سکتا ہوں۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ اب آپ نے فرمایا کہ دراصل اس کیس کی ابتدا اب ہوئی ہے، جو پٹیشن فائل کی گئی تھی، وہ جو پٹیشن ہے وہ کیا ہے وہ ایکسپلین کر دیں، جس کی بنیاد پر عدالت نے یہ حکم دیا تھا کہ اے ڈی خواجہ کو حکومت سندھ تبدیل نہ کرے۔ درخواست کیا ہے آپ کی؟ دیکھیے اس کے بنیادی طور پہ 3 ایلیمنٹس ہیں۔ پہلا یہ ایلیمنٹ ہے کہ یہ جو حکومت نے یا پروونشل اسمبلی نے پولیس آرڈر 2002 جو ایک ماڈرن پولیس لا تھا اس کو رپایا ہے اور ایک 150 سال پرانا قانون ری انیکٹ کر دیا 1861 کا پولیس ایکٹ، یہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ایک پروونشل اسمبلی نے ایک فیڈرل لا کو ریپیل کیا ہے۔ یہ ہے بنیادی سوال۔ جو دوسرا بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آئی جی جو ہوتا ہے، جو ایک ٹینیور پوسٹ ہے 5 سال کی، اس کو کیا وداؤٹ اینی ریزنز ریموو کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور تیسرا اس میں بنیادی کویشچن ہم نے ریز کیا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو بیسکلی اس چیز کو دیکھے کہ سندھ پروونس میں کیا پولیس ریفارمز ہونے چاہیے۔ تو ان 3 بنیادی سوالوں پہ اب ہیئرنگ شروع ہو گئی ہے۔ تو گویا اب یہ پورا مقدمہ چلے گا، اور جو کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ سیٹر ہوگا، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مائل سٹون ہوگا اس فیصلے کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ اے ڈی خواجہ کے مستقبل کے حوالے سے، بلکہ خاص طور پہ سندھ میں جو صوبائی حکومت کا اختیار ہے، اس قسم کے جو آفیشلز ہیں ان کو دن رات میں تبدیل کر دینا، جیسے کہ سندھ میں پچھلے 9 سال کے اندر جو ہے 11 آئی جیز بدل دیے گئے ہیں، یہ ان سب پہ اس کے اثرات ہوں گے۔ گویا کہ یہ ایک بہت ہی کلیدی نوعیت کا مقدمہ ہے، اور جیسا کہ ہمارے یہاں چلتا ہے یہ ایک طویل مقدمہ ہوگا، اور اس دوران اے ڈی خواجہ صاحب کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہ عدالت نے آبزرو کر لیا ہے۔ جی میرے خیال میں یہ مقدمہ اگر میں نٹ شیل کہوں 2 سوالوں کے جواب دے گا۔ پہلے سوال کا جواب یہ دے گا کہ یہ جو جس طرح ایک سینئر آفیسرز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ایز پرائیویٹ سرونٹس رادر دین پبلک سرونٹس، کہ جب دل چاہے ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل ہے، یہ لیگل ہے کہ جب چاہے ایگزیکٹو کسی کو تبدیل کر دے؟ اس سوال کا جواب کورٹ دے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 میرے خیال میں یہ کورٹ اس پروسیس میں ڈیسائیڈ کرنے کہ کیا ہمارے اس ملک میں یا اس پروونس میں ایٹ لیسٹ اسی قسم کی کلونیل پولیس رہے گی جو 1861 کے لا کے انڈر انویزج تھی، یا اس پروونس میں ایک ماڈرن اٹونومس اکاؤنٹیبل اور پیپل اورینٹڈ پولیس کا جنم ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جناب فیصل صدیقی۔ اس مقدمے کے فیصلے کا دار و مدار ہوگا سندھ میں گورننس کے مستقبل کے حوالے سے، اور جو ٹاپ لیول آفیشلز ہیں، چاہے وہ چیف سیکرٹری ہو، چاہے آئی جی پولیس ہو، کیا واقعی وہ صرف
پرائیویٹ سرونٹ ہوگا یا دراصل پبلک سرونٹ ہوگا؟ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.